میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے میں دودھ کا دلہا ہوں. بٹھائشوس گناہگار، امام صاحب تش گناہگار، خواہ صاحب تش گناہگار، ہم سب گناہگار ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں تو بالکل پرفیکٹ ہوں. شیخ الحدیث حضرت اللہ مفتی نذیر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے سنایا تھا یہ کہ مسجد نبی میں اندر بیٹھے ہوئے تھے. وہاں ایک مصری ساتھی آیا. اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک نیو مسلم دوست ہے. آئے بات چیت کی، بہت ساری باتیں ہوئی، وہ چھوڑ گئے. انہوں نے پوچھا یا مفتی آپ مجھے بتائیے کیا میں پرفیکٹ مسلمان بن گیا ہوں؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں میرا دماغ گھوم گیا کہ میں مولوی مفتی سب کچھ ہونے کے بعد آج تک میرے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ میں نے کبھی نہیں یہ سوچا کیا میں واقعی پرفیکٹ مسلمان بن گیا ہوں. ایسے سمجھن دین کے ٹھیکیدار تو ہم ہی ہیں، دین تو ہمیں وراثت میں ملا ہوا ہے، ہم کبھی بے دین نہیں ہو سکتے. ہم سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. ہم پرفیکٹ مسلمان. مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ بھائی اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا ہے. پھر وہ کہنے لگا پھر میرے مسلمان بننے کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ جب مجھے یہ معلوم نہیں میں پرفیکٹ ہوں یا نہیں ہوں، میرا فائدہ ہی کہ رونے لگا، چلا گیا. کہ دوسرے دن وہ دوست آ گیا، کہنے لگا مفتی صاحب آج میرا دوست بہت خوش ہے. وہ جو نیو مسلم والا تھا اس کے بارے میں وہ بہت خوش ہے. کہا کیوں؟ کہا وہ تو آپ اسی سے پوچھ لو. وہ آیا اور پوچھا، خوش ہوگا؟ الحمدللہ آج میں بہت خوش ہوں. کہا کیوں؟ کہا کل جب میں نے آپ سے پوچھا اور آپ نے مجھے تسلی بخش جواب نہ دیا، اس لیے کون دے سکتا ہے؟ کون یہ بتا سکتا ہے؟ میں آپ کی گارنٹی اور آپ میری گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں کہ واقعی ہر ایک پرفیکٹ ہے. تو آج دن میں ایک وہ ہے نا وہ ہمارے چٹکلے والے مفتی صاحب پڑوس کے چٹکلے بہت سناتے تو چٹکلا سنا رہے تھے کہ ایک اللہ والا ہماری مسجد کے اندر بیٹھا، بڑا متقی پرہیزگار، اور 10 دن کے بعد پتہ چلا کتنا بڑا متولی تھا، ہمارے مؤذن صاحب کا موبائل ہی چورا کر لے گیا تھا. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شکل میں بہت خوبصورت لگیں گے، وہ نماز تہجد اشراق سب کچھ ہوں گے، لیکن حقیقت کس کو معلوم ہے؟ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں جب تم نے امام متعین کرنا ہے وہ امام متعین کرو جس کو تم جانتے ہو، جس کا اگلا پچھلا کچھ نسب جانتے ہوں گے. جموں کے اندر اوقاف نے بین لگا دی، ہم آؤٹ آف اسٹیٹ کو امام نہیں رکھیں گے. کیوں؟ کیا معلوم ہے بھائی کون ہے؟ غالباً 93 یا 94 کی بات ہے. ہمارے ایک حاجی صاحب رہتے تھے تو ان کے یہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں. یہاں کپواڑہ کے ایک ساتھی آتے، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ ایسے گپے لگاتے خاموش، تو وہ بیٹھتا نہیں ہے. وہ مسجد میں بھی آئے گا تو کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہے گا. وہاں سنا رہا تھا کہنے کہ ایک امام اردہان ورین کرتم امامت، اردہان ور بعد کرتم میں فون دپن کہ ژوسک مسجد ہوں متولی، ژوسک صدر، میں یم نماز پرنام چھو تم لوٹے زوقت. تم دپس کیوں؟ دپن کیوں کی ٹھیکیداری نہیں ہے، غنیمت یہی جان لو کہ میں نے تم کو بتا دیا ہے. 18 سال امامت کر کے گیا، پتہ نہیں چلا. اس لیے سین علماء اور امام کے بارے سب جس کا کچھ آگے پیچھے تم جانتے ہوئے کچھ نسب نامہ معلوم ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی یہ جنتی ہے. مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کون ولی ہے اور کون شیطان ہے. ہو سکتا ہے ہم جس کو دیکھ رہے ہوگے یہ بڑا بے دین ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں بہت نیک ہوگا، اور لوگ مجھے کہتے ہوں گے اتنی بڑی پگڑ، اتنی بڑی داڑھی، یہ جبہ کبا، ہو سکتا ہے اندر کیا ہوگا. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں ایمان کے ساتھ رکھے اور ایمان کے ساتھ ہم جائیں. لیکن معلوم نہیں ہے کون کیا ہے، اس لیے کوئی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا ہے. مفتی صاحب نے بھی کہا کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ تو وہ نیو مسلم کہنے کہ جب آپ نے یہ بتا میں بڑا مایوس ہو گیا اور رات کو میں رویا، اے اللہ اگر میں پرفیکٹ مسلمان نہیں تو مسلمان بننے کا فائدہ کیا ہے؟ میں سو گیا اور سامنے سے یہ صاحب قبر آ گئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نے فرمایا عبداللہ جیسا میں امتی چاہتا تھا تم ویسے میرے امتی بن گئے. کہا بتاؤ میں خوش نہ ہو جاؤں؟ کیا اسے کو نعت شریف ورن کہ سون ٹوٹ نبی کیسے ایسی خوابس مسجد. اگر ہمیں خواب ہی دیکھ لیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہوگی.
مگر کیا چاہتے ہیں؟ خواب میں ایسے آ جائیں گے، درود پاک ایک نہیں پڑھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیں گے۔ خواب میں دیکھنا بہت دور کی بات ہے۔ ابھی چند دن پہلے، مجھے آپ کو سنانا چاہیے نہیں سنانا چاہیے، چند دن پہلے ایک عالم نے خواب دیکھا۔ اس عالم کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں جا رہا تھا اور جانے کے بعد مجھے لگا کہ کوئی جنازہ ہے۔ کسی نے کہا کہ مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہے۔ کہا میرے دل کے اندر دھائیہ پیدا ہو گیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہے میں کیوں نہ جا کر وہاں پر چہرہ مبارک دیکھ لوں۔ کہا میں جانے ہی لگا، تب کہا اعلان کیا صفحے سیدھی کر لو، اتنے میں جاگ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے جنازہ دیکھ لینا، معبرین نے کئی تعبیریں بیان کی ہے۔ ان میں سے ایک تعبیر یہ ہوتی ہے کہ علماء دنیا سے چلے جائیں گے، اور اسی دن کشمیر کے بہت بڑے اچھے دیندار ساتھی، وہ بانڈی پورہ میں رہتے تھے، نور حسن صاحب، وہ تبلیغ کے ساتھ جاتے، اسی دن ان کا انتقال ہو گیا، اور اسی دن ادھر مظاہر لوگ کے مولانا یعقوب صاحب، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے یہ، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ مبارک جا رہا ہو، سمجھ لو وہاں سے دین جا رہا ہے۔ اور یہ جموں کشمیر کا واقعہ ہے، وہ ہماری زندگیوں سے ایسے دین جا رہا ہے اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بالکل پرفیکٹ ہیں، ہم سے گناہ کوتاہی ہو جاتی ہے، اس لیے ہم نے کرنا ہے تیسرا کام کیا ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ، ڈرنا ہے، اور ڈرنے کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور توبہ کے لیے اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ روزانہ ہم 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ